قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال تعالی ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ایک مرتبہ شریف پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما۔ حضرت سامعین محترم حضرات، ہم نے 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ آیتوں میں اور اس حدیث میں عام مسلمان میں مخاطب ہیں اور عام مسلمان اپنے ساتھ اپنے بچوں کے تعلق سے بھی مخاطب ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ عام مسلمانوں کو ہدایت فرما رہے ہیں اور اسی کے ساتھ عام مسلمانوں کو ان کے بچوں کے تعلق سے ان کی ذمہ داری بتا رہے ہیں۔ پہلی بڑی اور اہم چیز اللہ تعالیٰ نے بتلائی جو پہلے آیت تلاوت کی، انسان کو ترقی اور عزت اور سربلندی کس طرح سے ملتی ہے۔ تو عزت ترقی سربلندی کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا کہ جس کو علم ہوگا اور علم کے ساتھ ایمان کی دولت جس کے پاس ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ جس طرح سے 2 2 4 ہوتا ہے، 2 کو 2 میں ضرب دیں تو 4 ہوتا ہے، 5 نہیں ہوگا، 3 نہیں ہوگا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بیان فرمایا کہ جس کے اندر علم اور ایمان کی دولت ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ بلندی دیں گے، عزت دیں گے، ترقی دیں گے اور مواقع افتخار عطا فرمائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ہم میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں، بلندی دیں، ترقی عطا فرمائیں، اس کے درجات کو بلند کریں۔ تو ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، علم کی بھی دولت میں ہمارے اضافہ ہونا چاہیے اور علم کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سے اللہ سے دعا فرماتے ہیں رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تعمیر کر رہے ہیں اور مقبولیت کا وقت ہے، تو اس موقع پر اللہ سے دعا فرما رہے ہیں رب ارنی مناسکنا، یا اللہ ہمیں حج کے مناسک دکھلا کر سکھلا دیجیے، دکھلا کر پریکٹیکلی ہم کو حج کی تعلیم عطا فرمائیں، علم عطا فرمائیں۔ تو نبی ہیں جو ضرورت جتنی بھی علوم تھے خاص عبادتوں کے سب عطا فرمائے گئے تھے، پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ انسان کتنی بڑی عمر کا ہو جائے، کتنی اس کو تعلیم حاصل ہو، اس میں اضافی اس کو فکر کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے۔ اس میں جو یہ واقعہ پیش آیا تمام تفسیروں میں شان نزول اس کی فیکٹر محرک اس واقعے کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مجمع سامنے تھا اس میں لوگوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ جانکار دین علوم کا یا دوسرے علوم کا کون ہے؟ تو مجمع جو تھا اس مجمع میں دیکھنے کی نظر میں سب سے زیادہ علم والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور انبیاء کرام بالکل سچ بولتے ہیں،
جھوٹ کا تصور اگر کر لیں تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے۔ تو جب سوال کیا تو ظاہری حالات کو سامنے رکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زیادہ جانکار میں ہوں، تو اپنے مقرب بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی امتحانات بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھانا کہ چاہا کہ کسی دوسرے علم میں تم سے بھی کوئی زیادہ جانکار ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ زیادہ جانکار ہے، اپنے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ پھر ان کو شوق پیدا ہوا کہ ہم جا کر کے ملاقات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ بتلائی، پھر اس کے لیے چلے اور امضی حقبہ، سالوں سال چلتے رہیں گے، ہم وہاں جا کر کے پہنچیں گے، ملاقات کر کے آئیں گے اور علم سیکھ کر کے آئیں گے۔ پھر چلتے ہیں، طویل واقعہ پیش آیا۔ تو انسان کی ترقی اور عزت سربلندی کا ذریعہ ایمان اور علم ہے۔ ایمان کی بھی فکر کرتے رہنا چاہیے اور علم کے لیے بھی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے اور کوئی اس کی منزل نہیں ہے کہ اتنا علم حاصل کر لے بس کافی ہے۔ اس سلسلے میں اب جیسے ہمارے مصروفیات زیادہ ہیں تو ہم اپنے بال بچوں کی فکر کریں۔ ہم کوئی چیز نہیں سیکھ سکے تو بال بچے سیکھیں، ہمارے اپنے اولاد کی ہم فکر کریں۔ اولاد کے لیے علم کی بھی فکر کریں اور دین اور ایمان کی بھی فکر کریں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اور ان دونوں چیزوں میں ایمان زیادہ ضروری ہے۔ جتنے بوڑھے ہاؤس ہیں، بوڑھے لوگوں کے رہنے کے مکانات گھروں سے نکال کر کے بوڑھے لوگوں کے مکان بنتے ہیں، ان کے ممالک میں، اپنے یہاں بھی ہوں گے ایسے۔ جو رپورٹ آتی ہے ان میں جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں عام طور پر وہ بوڑھے بڑے بڑے انجینئروں کے باپ ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے باپ ہوتے ہیں، کروڑ پتیوں کے باپ ہوتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم ان کو علم دیا اور علم کی سیڑھی پر چڑھ کر کے بلندی پر ان کے لڑکے پہنچے، ان کی اولادیں پہنچی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی خبرگیری نہیں کرتے۔ ان کو بوڑھے ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، وہاں کچھ پیسہ دے دیتے ہیں، وہیں پڑے رہیں، کھائیں پھر کچھ، گھر پہ رہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ سوچ اس لیے بنی کہ ان کے بچوں کو علم ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، اللہ کا علم نہیں، اس لیے اتنا زیادہ اپنے بچوں کے لیے قربانی دینے کے باوجود بڑھاپے میں ان کے بچے ان کا سہارا بننے کے بجائے ان کو بوڑھے ہاؤس بوڑھے گھروں میں ڈال کر کے آ گئے۔ تو دنیا کی تعلیم کی تو فکر کرنی ہے، ساتھ میں ایمان کی بھی فکر کرنی ہے۔ بچوں کے ایمان کی فکر کے بارے میں کتنا زیادہ ہمیں حساس ہونا چاہیے، آپ قرآن کی اطاعت سمجھیں اور نبی کے ایک واقعے سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، موت کا جب وقت ہوا تو کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب بولے اپنے بچوں سے، اپنے اولاد سے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ان سب نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جس کی آپ عبادت کرتے تھے، جس کے آپ کے باپ دادا کے نام ذکر کیا۔ یہ نبی کے اولادیں ہیں، نبی اپنے اولادوں سے معاہدہ یہ بات پوچھ رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں، اور نبی کے اولادیں وعدہ کر رہی ہیں کہ ہم اس طرح سے عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ آپ کے خدا کی جس کی آپ پرستش کرتے تھے، آپ کے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے کہ نبی اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں کہ میری اولاد دوسرے کی عبادت، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی عبادت میں نہ مصروف ہو جائے۔ یہ جو واقعہ اللہ نے ذکر کیا، یہ اس میں ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جس طرح سے نبی اپنے اولاد سے غافل نہیں ہوئے، جبکہ وہ نبوت کا گھرانہ ہے، اسباب کے درجے میں گمراہ نہیں ہو سکتی ہیں، دین سے دور نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن نبی اپنی اولادوں سے بے فکر نہیں ہے،
ان کے ایمان کی، ان کے دین کی فکر کر رہے ہیں۔ یہاں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں سے کسی بھی حال میں غافل نہیں رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ انسان صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، ایمان چھوڑ دے گا۔ تو ہم لوگوں کو اپنے اولادوں کے بارے میں کیا خبر ہے؟ اس لیے اولادوں کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں لا تموتن الا وانتم مسلمون، اور آخر وقت تک اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان اور دین کے لیے مر جائیں، یہ شہادت کا مقام مرتبہ ہوگا۔ یہ فکر ہو کہ ہماری موت ایمان پر آئے، ایمان کے علاوہ کسی اور چیز پر نہ آئے۔ تو اولاد کے بارے میں تنبیہ کی گئی، یہ ہدایت دی گئی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اللہ کے محبوب بندوں کی صفات بیان کی کہ یہ عباد الرحمن اللہ کے بندے ہیں۔ جسے کہا جائے کہ فلاں بڑے کے آدمی ہیں، خاص پہچان ان کی ہے، فلاں بادشاہ کے سپاہی ہیں، خاص پہچان ان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے کچھ بندے ہیں، ان کی خاص پہچان ہے، میرے مقبول بندے ہیں، میرے محبوب بندے ہیں، اور بندے ہیں میرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عباد الرحمن، مختلف صفات ذکر کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ اولاد کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے وہ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ میرے وہ بندے جو خاص اور مقبول اور محبوب بندے ہیں، میرے خاص جماعت ہے جن کی صفات وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ہم لوگ دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہماری صفت بیان کرتے ہیں، ہم ایسے بنے، دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، یا اللہ ہم کو عطا فرما ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے، قرة اعین، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وہ انجینئر، وہ ڈاکٹر، وہ بڑے کاروباری جو اپنے ماں باپ کو بوڑھے گھروں میں چھوڑ کر کے آ جائیں، ایسا نہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری اولاد بن جائے، ہماری بیوی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہماری اولادیں ہمارے بوڑھاپے کی لکڑی اور سہارا بن جائیں۔ ان کو دیکھوں تو خوشی اور مسرت محسوس ہو، ان کو دیکھ کر کے ڈر اور خوف کا احساس نہ ہو کہ ہم کو کب بوڑھے گھروں میں لا کر کے آ جائیں۔ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، اور کیا کریں؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور نیک لوگوں کا ہم کو پیشوا رہبر بنا دیں۔ یہ دعا ہر مسلمان کرے گا، ہر وہ مسلمان جس کے اللہ نے صفت بیان کی کہ میرے محبوب بندے ہیں۔ یہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ بنے، تو ہر مسلمان دعا کرے گا کہ متقیوں کا، پرہیزگاروں کا مجھے رہبر بنا دے۔ اب ہر آدمی رہبر بن جائے گا تو کس کا رہبر بنے گا وہ؟ جیسے کہ کہیں ہوتا ہے، بڑے شہروں میں ایسی باتیں تفریح کے طور پر آتی ہیں کہ تنخواہ پہ جو ائمہ ہوتے ہیں تو جو آگے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مقتدی، پیچھے سب امام ہوتے ہیں، ان کے پیچھے مقتدی سب امام، آگے جو امام وہ مقتدی۔ اب وہ سب کا مزاج، سب کا تیور سوچے گا کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی کچھ نہ کرے، بالکل پوری طرح سے۔ تو سب امام کا مقتدی کون؟ ہر مسلمان یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو نیک لوگوں کا پیشوا رہبر امام بنا دے۔ سب ہمارے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہم رہبر بن جائیں اچھے لوگوں کے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بات، ایسا حکم، ایسی ہدایت، ایسا ضابطہ نہیں فرمائیں گے جو چیز ہو نہ پائے۔ پیچھے اللہ نے ذکر کیا کہ یہ دعا کرتے ہیں میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، پھر دعا کرتے ہیں کہ میں نیک لوگوں کا پیشوا بن جاؤں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو ایسی دعا کرتا ہے وہ ایسی کوشش کرے کہ پیچھے اولاد پہ دعا کر چکا ہے تو اولاد پر، اپنے گھر والوں پر ایسی محنت کرے، اتنی فکر کرے، ان کی ایسی تربیت کرے کہ وہ متقی، پرہیزگار اور نیک بن جائیں۔
وہ نیک بنیں گے تو آپ نیک لوگوں کے باپ بنو گے، وہ نیک بنیں گے تو آپ نیک لوگوں کے دادا بنو گے، وہ نیک بنیں گے تو نیک لوگوں کے نانا بنو گے، وہ نیک بنیں گے تو نیک لوگوں کے چاچا بنو گے۔ اس طرح نیک لوگوں کی جماعت تمہارے گھر میں پیدا ہو جائے گی اور ان لوگوں کو تم رہبر، لیڈر، امام، پیشوا، مقتدی بنو گے۔ تو مقتدی بننے کی دعا ہر مسلمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے دعا کرتے ہیں۔ اور مقتدی کہاں ان کو مقتدی پیروی کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے کہاں ملیں گے؟ ان کے گھر میں ملیں گے، ان کی اولادیں ہوں گی۔ جب اپنی اولادوں پر محنت کریں گے تو اولادیں نیک ہوں گی۔ اگر فرض کرو گاڑی ہے، اس میں سرکاری عملہ بیٹھا، ٹیچر بیٹھے ہوئے، کیا کہا جائے گا کہ یہ ٹیچر والی گاڑی کا ڈرائیور ہے۔ اس میں عام پیسنجر بیٹھی ہے تو کہیں گے عام پیسنجر کا ڈرائیور۔ اس میں بارات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ظالمانہ رسم ہے۔ اب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں بارات والے تو کیا ہوگا؟ بارات کے ڈرائیور ہیں۔ اس میں مولانا لوگ بیٹھے ہیں تو مولانا لوگوں کے ڈرائیور۔ بالکل اسی طرح سے ہماری اولادیں اگر نیک، پرہیزگار، متقی ہیں تو نیک اولادوں کے باپ ہوں گے، نیک لوگوں کے رہبر اور مقتدی بنیں گے۔ ہماری اولادوں کی تربیت نہیں ہوئی، وہ غلط راستے پر چلے گئے، آوارگی کی طرف چلے گئے، تو ہم چوروں کے، اچکوں کے، سٹوریوں کے باپ ہوں گے، ان کے رہبر، ان کے رہنما، ان کے مقتدی ہوں گے۔ فلاں کے لڑکے ہیں، فلاں کے گھر کے لوگ ہیں، تو یہ ضابطہ لگ بتلا کے اولاد کے سلسلے میں ہدایت، ایک تصور، ایک کنسیپٹ پیش کر دیا کہ ہر مسلمان نیک لوگوں کا رہبر بننے کی اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے، اس لیے اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ نیک لوگوں کی جماعت کہاں ملے گی؟ اس کو اس کے گھر میں ملے گی۔ گھر میں اولاد نیک لوگوں کی جماعت کیسے ملے گی؟ جب وہ اپنی اولاد کی تربیت کا، تعلیم کی فکر کرے گا تو اس کو نیک لوگوں کی جماعت ملے گی۔ اولاد، والدین لفظ ہم بولتے ہیں، اس میں جو انگریزی میں لفظ آتا ہے، یہ لفظ بہت اچھی طرح سے اس کو واضح کر دیتا ہے ماں باپ کے اولاد کے تعلق سے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں جو متعین ہوتی ہیں، اسلام متعین کرتا ہے ذمہ داریوں کو بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے، لیکن دوسروں نے لے لیا اور دوسروں نے پرچار کیا کہ ہم یہ چیزیں سکھاتے ہیں ماں باپ کو، ہم یہ چیز دیتے ہیں، انہوں نے لے لیا۔ وہ لفظ ہے پیرنٹس، یہ بولتے ہیں والدین کو پیرنٹس، ماں باپ۔ اس میں جو لفظ جتنے حروف ہیں، ہر حرف میں ماں باپ کی ذمہ داری بتلائی جاتی ہے۔ ہر حرف ایک بڑے جملے کا ایک پہلا لفظ ہوتا ہے مخفف۔ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور سمجھیں، اور یہ چیز جو ہم انگریزی سے ذکر کر رہے ہیں، ہمارے دین کا تعلیم، ہمارے دین کی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ ہم اس کو سینے سے لگائیں، اپنے بچوں کے سلسلے میں اسلام کی، دین کی، نبی کی جو تعلیمات اس کو ادا کریں، اس کی فکر۔ پہلا لفظ ہے پی، پہلا حرف ہے پی کا مکمل بنتا ہے فل فارم پازیٹیو، یعنی ہمارے بچوں کے سامنے مثبت باتیں، تعمیری باتیں آئیں۔ دکان کا نقصان ہو گیا، کھیت کا نقصان ہو گیا، کسی سے جھگڑا ہو گیا، کہیں لڑائی ہو گئی، یہ باتیں بچوں کے سامنے نہ آنے پائیں، منفی باتیں بچوں کے سامنے نہ آنے پائیں۔ اور پتہ ہی کیا ہوتی ہیں، نمک دال میں کم ہو گیا، روٹی پھر جل گئی، چاول کچا رہ گیا، تو وہ باتیں بچوں کے سامنے لے کر کے آتے لڑائی کرتے ہیں، بچوں کے سامنے لاتے ہیں۔ طریقہ ہے بچوں کے سامنے منفی باتیں، اس طرح کی باتیں نہ آنے پہ پی فور پازیٹیو۔ آج بہت فائدہ ہوا، بہت اچھا کھانا بنا اور بہت اچھا معاملہ ہوا، یہ بچوں کے سامنے اس طرح کا دماغ بڑھتا ہے بچوں کا، پی فور پازیٹیو۔ ای فور ایگزامپل، مثالیں بچوں کے سامنے آئیں۔ وہ خالد بن ولید، وہ عمر بن عبدالعزیز، وہ ابوبکر صدیق، وہ عمر بن خطاب، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، چند لوگوں کے ساتھ آئے اور اسلام کو اس طرح سے پھیلایا۔ انہوں نے ایک بڑی طاقت ان کے سامنے کھڑی تھی، ان کو پریشان کر رہی تھی، ان کے اونٹ بیٹھ گئے تو اٹھے نہیں، ان کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کو پانی پینے سے روکا جا رہا تھا، وہ اچانک بچوں کے سامنے ہمارے آئے۔ تو اس طرح سے اپنے بزرگوں کی عظمت، دین کی عظمت ان کے اندر پیدا ہوگی اور دین کی محبت پیدا ہوگی، ان کا ایمان مضبوط ہوگا، نسبتیں ان کی مضبوط ہوگی۔ مثال ایگزامپل، ای فار ایگزامپل، آر فار ریسپیکٹ، احترام۔ ہم نے آخر میں حدیث تلاوت کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کا تم اکرام کرو، احترام کرو۔ احترام کا کیا مطلب؟ بچہ کھڑے ہو جائیں، یہ احترام نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو
کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس سے اس کے اندر ہین بھاونا، احساس کمتری محسوس ہو، بلکہ ایسے الفاظ، ایسے جملے بولیں جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو اور اس کی ہمت کو پروان چڑھے، اس کو تقویت ملے۔ یہ الفاظ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ بچوں کا احترام ایک تو یہ ہے کہ ان کے سلسلے میں ہم کوئی ایسا جملہ، ایسا الفاظ، ایسا معاملہ نہ کریں جس سے بچے اپنے آپ کو چھوٹا، حقیر یا احساس کمتری میں کا شکار ہو جائیں۔ دوسری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم تربیت اس طرح سے کریں کہ جب کہیں لوگوں کے بیچ میں آنا جانا ہو یا جب آگے ان کی زندگی کے جو مراحل آنے والے ہیں وہاں ان کو رسوائی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اے فور ایٹیٹیوڈ، کر کے دکھائیں۔ گھر میں جو کام ہوتا ہے وہ بچے سیکھتے ہیں، جو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ناچ گانے کا ماحول ہے تو بچے نعوذ باللہ ناچ گانا سیکھیں گے، وہ کرنے لگیں گے۔ آپ تو ان کے نام بال رکھ رہے ہیں اور ایسے ویسے لباس پہن رہے ہیں تو بچے بھی اسی لباس کو، اسی بال کو، اسی لائف اسٹائل کو پسند کریں گے۔ آپ کے گھر میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، نعت پاک کا اہتمام ہوتا ہے اور اس سے دینی مشاغل ہوتے ہیں تو بچے وہ سب چیزیں سیکھیں گے۔ کر کے سکھانا، ایٹیٹیوڈ کر کے سکھانا۔ اور این فور نو، یعنی بچوں کو کسی بھی سوال پہ نو نہیں کہنا ہے، نہیں بولنا ہے۔ سوال کریں، آپ سنجیدگی کے ساتھ بچوں کو ہر حال کا جواب دیں۔ آپ کو جواب نہیں آتا ہے تو آپ معلوم کر کے جواب دیں یا کسی جانکار کے پاس بچوں کو بھیجیں اور اس سوال کا جواب بچوں کو ہر حال میں ملنا چاہیے، ورنہ وہ تھوڑی سی کوتاہی بچوں کے ذہن میں بہت سے فطور اور فتنے پیدا کر دے گی اور دین سے دوری کا باعث بن جائے گی چھوٹی سی غلطی۔ ٹی فور ٹاک اینڈ ٹائم، بات کریں اور وقت دیں بچوں کو۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ذات، کوئی ہستی اگر سوچ لیتی ہے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ آپ کی ذات، اور دیکھیے منبر کتنا مقدس، کتنا عظیم، مجمع لگا فداکاروں کا، جانثاروں کا خطبہ دے رہے ہیں۔ نماز عظیم عبادت ہے، سب سے بڑی اور عظیم عبادت نماز ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایسے موقع پر جب بچوں کی آمد ہوتی ہے تو اس موقع پر بچوں کو گلے سے لگاتے ہیں۔ نماز کے عالم میں حسنین نانا جان کے کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ناگواری کا اظہار نہیں فرماتے۔ یہ ایک طرف حسنین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کی نوجوانوں کے سردار شہید کربلا حضرت حسین کی عظمت، ان کی کرامت، ان کی بزرگی کا اعلان ہے امت کے لیے۔ تو دوسری طرف امت مسلمہ کو تعلیم ہے بچوں کے سلسلے میں کہ بچے کتنے عظیم ہوتے ہیں، کتنے مقدس ہوتے ہیں، کتنے قابل توجہ ہوتے ہیں، کتنے شفقت کے حقدار ہوتے ہیں، کس قدر محبت کے حقدار ہوتے ہیں۔ کہ نماز کے عالم میں بچہ تمہارے سر پہ چڑھ جائے، تمہارے پشت پہ چڑھ جائے، خبردار بچے کے ساتھ تمہاری غصے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ممبر پر تم کھڑے ہو، خطبہ دے رہے ہو، پوری قوم متوجہ ہے، پوری قوم آپ کی گفتگو کو سن رہی ہے، کوئی توجہ کے ساتھ سن رہی ہے، عقیدت محبت کے ساتھ سن رہی ہے۔ خبردار اس عظمت کو، اس شان کو، اس ویل کو، اس لہر کو بچوں کی محبت کے سلسلے میں معنی میں سمجھنا۔ بچوں کو ایسے موقع پر بھی احترام دینا ہوگا، ان کی عزت کرنی ہوگی، ان کی تقریم کرنی ہوگی، ان کو توہین سے بچانا ہوگا، ان کو ہین بھاونا میں مبتلا ہونے سے بچانا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ ہم لوگ سوچیں اور دیکھیں بچوں کے سلسلے میں اتنی فکر کرتے ہیں؟ اگر کرتے تو بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر نہیں کرتے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یہ باتیں ہو گئی بچوں کے حقوق کے سلسلے میں، یہ حقوق ہے بچوں کی، ذمہ داری ہے ہم فکر کریں۔ جو بچوں کے حقوق ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں، ہم اس کو ادا کرنے کی فکر کرتے رہیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہیں، اس سلسلے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اور ساتھ میں یہ عقیقہ سنت ہے۔ اور جب بچہ بولنا سیکھے تو اللہ کا نام بلانے کے لیے ضروری ہے بار بار بچے کے پاس اللہ اللہ بولتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے بچوں کے سامنے۔ اور 7 سال کے تو نماز کا حکم کریں ان کو محبت کے ساتھ، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کے ساتھ سختی کریں اور پابندی اہتمام کرائیں۔ اور دینی تعلیم کا خاص اہتمام کیا جائے۔ جب ان کی شادی کی عمر ہو جائے تو ان کی شادی کر دی جائے،
جوڑا گھوڑا دنیا بھر کے خرافات کے انتظار میں تاخیر نہ کرے، شادی وقت پہ کر دے. یہ حقوق ہیں بچوں کے، ماں باپ کی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.